بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی نئی کہانی۔ پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو مار کر واش روم کے گٹر میں پھینک دیا اور شور مچا دیا کہ بیوی بھاگ گئی ہے۔ دوسرے دن مجھے کال آئی، آپ کی بیوی کے نام 1 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے، کوپن کوڈ لا کر رقم لے جائیں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کوپن کوڈ کہاں سے لاؤں؟ بیوی کو تو مار دیا۔ سسرال سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا وہ کوڈ تو میری بیوی نے اپنے دائیں بازو میں باندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے گٹر کھولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں حیرت سے گر پڑا، کیونکہ میری شادی میری اماں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ دراصل میں نے بچپن سے غربت کی زندگی گزاری تھی۔ باپ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک کولہو کے بیل کی طرح لگاتار کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اور اس پر جو انہیں روزانہ گزارے لائق اجرت ملتی تھی وہ ہم 5 بہن بھائی کی روکھی سوکھی کھانے میں چلی جاتی تھی۔ اماں بھی اپنی طرف سے کوشش کرتی تھی کہ کوئی ہنر آزما کر تھوڑا بہت مشکل وقت کے لیے جوڑ لیں۔ یوں ہم نے ترس کر روکھا سوکھا کھا کر بچپن گزارا اور بڑے ہوئے۔ مجھے یہ غربت کی زندگی بہت بری لگتی تھی، جس میں ترس کر جینا ہوتا تھا۔ کسی کو اچھا پہنتے اور کھاتے دیکھ کر دل ترس جاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی امیر لڑکی سے شادی کروں گا۔ میری شکل و صورت تو اچھی تھی، بس جیب خالی اور افعال نکموں جیسے تھے۔ لہٰذا میں نے اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ میری شادی کسی امیر لڑکی سے کروائے۔ اماں یہ سن کر پہلے تو حیران ہوتی، پھر مجھے کوستی اور ڈانٹتے ہوئے کہتی کہ بلی کے خواب میں چھچھڑوں والی مثال نہ بنو، نہ غریب کی اولاد ہو، غریب بن کر رہو، غریبوں کی اوقات جتنے ہی خواب دیکھو۔ وہ کہتی کہ تم خود کچھ کرو، پڑھو لکھو، آگے پڑھو، کسی قابل بنو۔ ایسے نکھٹو ہی رہو گے تو کون پاگل ہوگا جو تم سے اپنی بیٹی کی بیاہ کرے گا۔ اماں کی بات تو 16 آنے درست تھی، لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو ایسی لڑکی سے کروں گا جو امیر کبیر خوب پیسے والی ہوگی۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دی۔ ظاہر ہے آج کل کی لڑکیاں کسی کی جیب دیکھ کر نہیں بلکہ خوبصورت شکل اور صورت سے زیادہ ہی مر مٹتی ہیں۔ میری شکل تو تھی ہی اچھی، بس تھوڑا سا خود کو تراش خراش کر پالش کیا تو مزید نکھر گیا۔ پھر 2-4 دن کرائے کے کپڑے اور بوٹ شوٹ پہن کر تو میں بہت ہی زیادہ اچھا دکھنے لگا، اور یوں لگنے لگا جیسے کسی امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اور یوں ہی جا کر یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ بہت عرصے تک یہ کام کرنے سے کوئی کام تو نہیں بنا، بلکہ الٹا کرائے والے آدمی کا قرضہ بڑھ گیا۔ اماں کو کہا کہ کرایہ اتار دے تو اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ ابا سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لہٰذا خود ہی چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کیا، کیونکہ لڑکی ملتی نہ ملتی، لیکن اگر کرائے والے کا قرضہ نہ اتارتا تو میرا حشر نشر ہو جاتا۔ امیر لڑکی کے چکر میں خود بھی سڑک پر آ جاتا۔ فیشن تو دور کی بات ہے، تن کے کپڑے بھی جسم پر نہ رہتے، اور اسی لیے میں اب چھوٹا موٹا ہی صحیح لیکن کام کرنے لگا تھا۔ روز کی کچھ نہ کچھ کمائی ہو جاتی تھی، اور وہ کمائی میں خود پر ہی خرچ کرتا تھا کہ اچھے سے اچھا اور اپنی حالت سے بہت ہی زیادہ امیر کبیر نظر آؤں۔ کبھی تو کوئی امیر لڑکی ٹکرا ہی جائے گی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب بھی یہی تھا، اور سب سے بڑا مقصد بھی۔ میرے دن رات اسی غرض کے لیے محنت کرتے گزار رہے تھے۔ دوسری طرف میری اماں نے جب یہ دیکھا کہ میں کسی کام کاج سے لگ گیا ہوں، کچھ نہ کچھ کماتا ہوں، ٹھیک ہے کہ گھر میں نہیں دیتا، لیکن کم سے کم اپنے چونچلے تو اپنی کمائی سے پورے کر رہا ہوں، تو اماں نے یہی سمجھا کہ شاید مجھے اماں کی نصیحتوں کا اثر ہو گیا ہے، اور میں حقیقت کو سمجھ بھی گیا ہوں اور اسے قبول بھی کر لیا ہے۔ اسی لیے اماں نے میرے لیے اپنے برابر کے طبقے میں ہی رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اماں میری شادی کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے پتہ تو اس دن چلا جس دن صبح میرے کام پر جانے سے پہلے اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آج کام پر مت جاؤ، لڑکی والے تمہیں اور ہمارا گھر دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ اگر لڑکی والے ہمارے گھر آ رہے تو
اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ اماں لڑکی دیکھ کر آ چکی تھی۔ تم نے رشتہ کب دیکھا اماں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ جواباً اماں کھلکھلا کر ہنس دی اور بولی، میں تو مہینے سے رشتے دیکھ رہی تھی، کوئی 500 گھر دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے ان سب میں سے یہ لڑکی اور اس کے گھر والے بہت اچھے لگے، اسی لیے انہیں اپنے گھر بلا لیا۔ اماں نے تفصیل سے بتایا۔ کیا امیر کبیر لوگ ہیں؟ میں نے پھر پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ اماں کو میری بات یاد ہوگی اور اماں نے رشتہ ڈھونڈتے وقت اس بات کو سامنے رکھا ہوگا، لیکن اماں نے جواباً مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور خوب باتیں سنائی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کچھ جواب دیتا یا کچھ سمجھاتا، اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً رشتے والے پہنچ گئے تھے۔ میں برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ واپس جاتے وقت ہاں کر گئے تھے۔ انہیں میں اور ہمارا گھر دونوں پسند آ گئے تھے۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے رشتہ ہونے کی خوشی صرف تب ہی ہوتی جب لڑکی امیر کبیر ہوتی اور اس سے شادی کے بعد میرے بھی عیش ہو جاتے۔ دراصل میں لالچ میں شدید اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے پیسے، سکھ اور عیش و آرام کے سوا اور کوئی سوچ نہیں آ رہی تھی۔ انسانیت اور کردار میرے سامنے بالکل ہی معنی ہو چکے تھے، لیکن میری اماں ابھی لالچ میں اندھی نہیں ہوئی تھی۔ انسانی قدروں اور انسانی کردار کو پیسے سے زیادہ اہمیت دیتی تھی، اور لڑکی اور اس کے گھر والے بہت نیک نام تھے۔ اسی لیے میرے احتجاج اور میرے انکار کو اماں نے کسی صورت نہ مانا اور میری منگنی کے ساتھ ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ میں اس صورت حال سے بہت ہی دل برداشتہ تھا اور کسی بھی صورت پہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لاکھ چاہنے کے باوجود ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی تاریخ 1.5 مہینے کے بعد کی رکھی گئی تھی۔ میں نے اسی 1.5 مہینے کے عرصے میں سر توڑ کر کوشش کی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس غریب گھر سے طے ہوا میرا رشتہ ٹوٹ جائے اور میری شادی یہاں پر کسی صورت نہ ہو، لیکن ہونی کو میں نہیں ٹال سکتا تھا۔ میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی رشتہ نہیں ٹوٹا اور آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری ماں اس دن بہت ہی خوش تھی۔ آخر یہ رشتہ میری ماں کی پسند سے ہوا تھا اور آج شادی تھی۔ ماں کا خوش ہونا تو بنتا تھا، البتہ میری شادی والے دن میرے چہرے پر نحوست چھائی رہی اور میں سارا وقت منہ پھلائے بیٹھا رہا۔ میرے اندر اتنی ضد اور ہٹ درمی تھی کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ میں سوچتا رہا، آخر کار سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور میرے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس انچاہی شادی اور اس انچاہے رشتے سے جان چھڑانے کا آئیڈیا مل گیا تھا۔ اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ پھر یہ غریب لڑکی جس سے میری شادی ہو چکی تھی میری زندگی میں کبھی نہیں رہتی اور میں اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر لیتا اور عیش و عشرت سے زندگی گزارتا۔ منصوبہ تیار کرنے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں بے چینی سے وقت کے کٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ کب شادی کے دن کی ساری رسمیں پوری ہوئیں اور دلہن کو کمرے میں چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے۔ جب سب اپنے اپنے راستے ہو لیے تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی، لیکن ساتھ ہی نہ جانے کیوں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے جو منصوبہ میں نے سوچا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی سنتا تو کانپ ہی جاتا۔ میں اس وقت جتنی جلدی اور معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی زیادہ ڈر بھی رہا تھا۔ تمام کاموں وغیرہ سے فراغت پا کر جب کمرے میں آیا تو اپنی نئی نویلی دلہن کو بیڈ پر بیٹھا اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھ کر یکدم میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور میں نے اپنا منصوبہ نہ چاہ کر بھی رد کر دیا۔ ظاہر ہے کون ظالم شوہر اپنے سامنے اتنی پیاری لڑکی پا کر اس موقع کو گنوانا چاہے، وہ بھی تب جب یہ لڑکی اس کے منکوحہ ہو، وہ اس پر پورا حق رکھتا ہو۔ میں نے لمحوں کے 20ویں حصے میں اپنے تمام تر منصوبے پر پانی پھیر کر اور ساتھ ہی کچھ عرصہ کے لیے لعنت بھیج کر اپنی بیوی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شادی تو اب ہو ہی گئی تھی، اب لڑکی امیر تھی یا غریب تھی اس کا کیا کر سکتا تھا میں؟ ہاں، لیکن میری بیوی خوبصورت بہت تھی۔ اسے دیکھ کر دل مزید اس کی جانب مائل ہونے لگتا تھا۔ خیر، ہم دونوں میاں بیوی شادی کے کچھ دنوں تک بہت خوش رہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی اور شادی کی خوشی میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ اس دن میری بیوی
اپنے میکے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کیجیے گا کہ اللہ اس چیز کو ہمارا مقدر کر دے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ بتاؤ کیا ہے، لیکن وہ بضد رہی کہ کل بتاؤں گی۔ میں نے بھی زیادہ ضد نہ کی اور اسے میکے چھوڑ آیا، یہ کہہ کر کہ شام کو واپس لے جاؤں گا۔ واپس کر آیا تو بہت دنوں بعد مجھے اپنا منصوبہ یاد آیا۔ پہلے تو اپنا سر پیٹا کہ اس پر عمل کیوں نہ کیا، لیکن اب مزید سوچنے کا وقت نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں آج رات ہی منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں اس سب میں یہ بھول گیا تھا کہ میری بیوی دراصل میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوتی۔ میں اس سب میں یہ بھول گیا تھا کہ میری بیوی میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اس نے کسی سرپرائز دینے کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بیوی شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئی۔ وہ بہت ہی خوش تھی۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب لگی، کیونکہ آج سے پہلے اس کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ لیکن مجھے اس وقت ان باتوں سے کوئی عرض نہ تھا۔ مجھے بس اپنے منصوبے کو کامیاب اور رازداری سے مکمل کرنا تھا۔ خیر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ کوئی رات کے 2-3 بجے میں واش روم میں گیا اور اپنی آواز بدل کر چلا کر اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن وہ بدلی ہوئی آواز سن کر بڑا ہڑبڑا کر اٹھی اور پہلے تو ادھر ادھر دیکھا۔ جب مجھے نہ پایا تو فوراً واش روم کی طرف آ گئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی، میں نے پہلے اس کا منہ بند کیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ میں نے اس کو اتنا مارا کہ بالآخر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے جسم کی حرکت مکمل بند ہو چکی تھی۔ میں نے اسے لٹا دیا اور واش روم کے گٹر میں پھینک دیا۔ اپنا کام ختم کر کے ثبوت وغیرہ مٹا کر پرسکون ہو کر اپنے بیڈ پر سو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی غریب بیوی کو مار دیا ہے۔ اب میں دوسری شادی کر سکتا تھا اور کسی امیر لڑکی کو حاصل کر کے اپنے خواب پورے کر سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے چلانا شروع کیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے۔ یہ بات پہلے پورے گھر میں پھیلی اور اب رشتہ داروں اور بیوی کے گھر والوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں رو پیٹ کر ماتم کرنے کا ڈھونگ رچا رہا تھا کہ ہائے میری بیوی بھاگ گئی ہے۔ سب لوگ میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میری بیوی کے میکے والے بھی اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ یہ کیسی لڑکی ہے، اپنے شوہر کی ناقدری کی اور اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ چلو شکر ہے، جیسا سوچا منصوبہ ویسا ہی کامیاب جا رہا تھا۔ رو پیٹ کر جب فارغ ہوا تو میں اپنے کمرے میں آیا۔ وہاں میرا موبائل بج رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ مسڈ کال ہونے دی۔ میرا بات کرنے کا جی نہیں کر رہا تھا، لیکن جب تیسری دفعہ کال آئی تب کال اٹھائی۔ آگے جو کوئی بھی بول رہا تھا، اس نے جو کہا، اس بات نے سچ میں مجھے حیران کر دیا۔ کوئی آدمی بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لے کر کہا کہ آپ کی بیوی کی 1 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے، کوپن کوڈ لا کر رقم لے جائیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی خطا ہو گئے۔ میں نے جلدی سے بیوی کے میکے فون کر کے کوپن کوڈ کا پتہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے 1 سال پہلے ایک لاٹری میں حصہ لیا تھا اور اس کا کوپن کوڈ اس کے بازو میں بندھا ہوا تھا۔ یہ سن کر میں نے فوراً موبائل وہاں بیڈ پر پھینک کر واش روم کی طرف بڑھا اور گٹر کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں ابل آئیں اور پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے ڈھکن وہیں چھوڑ دیا اور واش روم کا دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے ادھر ادھر ڈر کے مارے دیکھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ وہ گٹر کا منظر تو میری آنکھوں سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ فوراً کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ لاٹری کو بھول کر میں اب ایک اور مصیبت مجھے اپنے ارد گرد منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہو جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر ہی میں نے بیگ میں جو 2-4 کپڑے ہاتھ آئے میں نے ٹھونس لیے اور بیگ پیک کرنے لگا۔ خیال آیا کہ کوئی پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ صبح ہی میں نے اپنی بیوی کے بھاگنے کا ڈرامہ رچایا اور اب اگر چند گھنٹوں بعد خود بھی غائب ہو جاؤں تو سب کا شک یقیناً مجھ پر ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میں کیا کروں۔ میرا یہاں رکنا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ میرے آگے کھائی اور پیچھے کنواں تھا۔ میرا دل تھا کہ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا
اور پہلی بار مجھے اپنے لالچ اور خواہش پر اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ یہ کیا۔ میں نے سوچا دن دہاڑے نکلوں گا تو سب مجھ پر ہی شک کریں گے، لہٰذا رات کا انتظار کرنا بہتر تھا۔ پیک کیا ہوا بیگ سائیڈ میں رکھا اور باہر نکل آیا۔ جو تھوڑی دیر رونے دھونے کا ڈرامہ کر رہا تھا اب گویا مجھے ڈر کے مارے چپ لگ گئی تھی۔ اب سب کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے ہر کوئی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے دن کاٹا، مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا گیا۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا اور آدھی رات کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اماں میرے کمرے میں آئیں۔ میں انہیں یوں اچانک دیکھ کر چونک گیا۔ اماں کی نظریں مجھے کسی گہری بات کا اندیشہ دے رہی تھی۔ اماں میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ دوپہر سے پریشان لگ رہے ہو، سب خیر تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اماں اس کے غیر متوقع سوال سے میں گھبرا گیا۔ میں نے بات بتانے کے لیے کہا، جس شوہر کی بیوی بھاگ جائے وہ پریشان نہ ہو تو اور کیا ہو؟ میں نے پریشان سی شکل بنا کر کہا، لیکن اماں نے میری کسی بات کا کوئی اثر نہ کیا۔ تبھی اماں نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، تیری بیوی کدھر ہے؟ کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ اماں کے اس سوال نے میری گویا بولتی بند کر دی۔ میں نے تھوک نگلا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں کو اب شک ہو گیا ہے، اب ان سے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا اور اب وہ مجھ سے سارا سچ جان کر ہی دم لیتی۔ میں نے اماں کو پھر اعتماد میں لے کر سب کچھ الف تا یہ حرف بہ حرف سچ بتا دیا۔ اماں سارا کچھ سن کر ایک دم گویا شاک میں چلی گئی۔ ان سے کافی وقت کچھ بولا نہ گیا، اور جب بولا گیا تو وہ بار بار بس ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ کس مصیبت میں ڈال دیا؟ اب نہیں معلوم کہ سچ کیا ہے، اصل کیا ہے؟ اماں ہائے 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 کیے جا رہی تھی اور میری جان ہوا ہوئے جا رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تیری بیوی کوئی جادوگرنی ہے یا کوئی آسیب۔ اماں نے یہ کہا تو میں نے ڈر کے مارے ادھر ادھر نظریں پھیری۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اماں نے بہت روکا کہ مت جاؤ، الٹا مصیبت میں پڑے جاؤ گے وغیرہ کے ساتھ ہی ہم غریبوں کو بھی پسواؤ گے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکلنے لگا۔ ابھی میں نکلنے ہی لگا تھا کہ میرے نمبر پر میرے سسر کی کال آنے لگی۔ اس نے جو کہا اس بات نے حقیقتاً میرے قدموں تلے زمین سرکا دی تھی۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن تب ہی گھر کے باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آئیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ دروازہ نہ کھولیں، لیکن آنے والے دروازہ توڑ کر اندر آ چکے تھے اور ساتھ ہی پولیس سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور میں وہیں یہ سب کچھ دیکھ کر صدمے سے زمین پر بیٹھتا گیا، اور آنے والوں میں سے میرے سسر اور سالے اور میری ساس بھی موجود تھی۔ میری ساس نے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھا اور جیسے ہی تھوڑا آگے ہو کر سائیڈ میں ہوئی، ان کے پیچھے دیکھ کر میری اماں کی ایک ساتھ چیخ نکل گئی۔ اس لمحے مجھے اماں کی وہ بات یاد آ گئی، تیری بیوی شاید کوئی عام انسان نہیں، جادوگرنی تھی یا کوئی اور آسیب تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں کانپ گیا۔ میری ساس کے پیچھے جو لڑکی کھڑی تھی وہ میری بیوی ہی تھی، اور میرے سسر نے جو بات کال پر کی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو ہم لے کر آئے ہیں۔ میری بیوی صحیح سلامت کھڑی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس کو مار کر گٹر میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی میرا دماغ گھومنے لگا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میرے سسر آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ لو، مجھے معاف کر دینا کہ میری تربیت ایسی نکلی، لیکن اب اگر یہ ایسا کچھ کرے تو اسے زندہ زمین پر گاڑ دینا۔ میرے سسر نے میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہا، اور میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ قتل کے کیس میں گرفتار کرنے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہ کیا۔ میری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر وہ لوگ پولیس سمیت واپس چلے گئے، لیکن میرے سوالوں کے جواب ابھی باقی تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے اماں کو فک چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اماں خود بہت ہی ڈری ہوئی تھی، پر خیر ہم بھی چاہتے نہ چاہتے اندر گئے جہاں میری بیوی بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے خود بات
کا آغاز کیا اور کہا کہ آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے کہ ایک مری ہوئی لڑکی یوں زندہ سلامت کیسے سامنے ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو میرے اوپر کسی آسیب سایہ وغیرہ کا گمان ہو رہا ہوگا۔ ہم سب سے خصوصاً مجھ سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں کوئی طنز کچھ نہ تھا۔ میں اور اماں جو اس پر آسیب وغیرہ کا سوچ رہے تھے، اس نے شاید ہمارے دماغ پڑھ لیے تھے۔ میں اور اماں اس بات پر چونک گئے۔ میری بیوی نے ہم سب کو دیکھا اور کہا کہ میں آپ سب کو بتاتی ہوں آخر حقیقت کیا ہے۔ پھر اس نے بتایا اور شروع کیا کہ شادی سے پہلے جب میری اماں نے میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تھا تو میں راضی نہیں تھی، کیونکہ ایک تو آپ غریب تھے اور اوپر سے مجھے یہی گمان تھا کہ آپ بدصورت بھی ہوں گے۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور چاہتی تھی کہ کسی ایسے انسان سے شادی ہو جو میری قدر کرے۔ میں نے انکار تو بہت کیا، لیکن میری ایک نہ چلی۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا تھا کہ کیوں امیر غریبی کو تول رہی ہے۔ میں انسان کا کردار بس اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے جیسے جیسے آپ کے ساتھ وقت گزارا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ غربت کی زندگی سے بہت تنگ ہیں۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ آپ کے لیے کچھ کروں۔ انہی دنوں میری ایک بہن نے ایک لاٹری کا بتایا۔ میں نے اپنی سلامی کے پیسوں سے لاٹری ڈالی کہ انعام نکلے گا تو اپنے شوہر کو گفٹ کروں گی۔ میں نے اپنے میکے والوں کو سمجھایا کہ اگر کبھی آپ کے سامنے بات آئے آپ یہ کہنا کہ یہ لاٹری 1 سال پہلے ڈالی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے غربت دیکھ کر کسی کی لاٹری ڈالی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو برا لگے گا۔ خیر، میں نے جب اس دن میکے جا رہی تھی تو بہن نے بتایا کہ تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں بہت ہی خوش تھی۔ میں میکے گئی تو سوچا خود ہی لاٹری کوپن کوڈ لے کر نکال لوں گی، لیکن پھر خیال آیا کہ جب آپ کو کال آئے گی تو آپ زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے میں نے بہن کو آپ کا نمبر دے کر کہلوایا کہ آپ کو کال کر کے خوشخبری دے۔ میں نے اس دن کو آپ کو کہا تھا کہ آپ کو سرپرائز دوں گی۔ میرے پاس ایک تو لاٹری والی خوشی خبری تھی اور دوسرا یہ کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس سب سے پہلے ہی آپ نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ میں نے جب آپ کو وحشی جانوروں کی طرح مارتے ہوئے دیکھا تو سانس بند کرنے کا ڈرامہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی، اور یوں آپ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو میں اٹھی اور اپنے رستے زخموں کے ساتھ چپکے سے گھر نکلی اور اپنی بہن کو کال کیا، وہ مجھے لینے آئے۔ اس کو میں نے سب بتایا۔ اس نے مرہم پٹی کروائی۔ میری بہن نے کہا کہ یہ تو قتل کیس ہے، آپ کو گرفتار کروانا چاہیے، لیکن اس سب سے پہلے وہ ایسا کرتی میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ ایسا مت کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا، خود کو اغوا کا کیس بنا کر پولیس کے حوالے کیا اور وہاں سے میکے کال کروائی۔ میری امی ابو آئے تو ان کو بتایا کہ رات کو شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، وہاں اغوا ہو گئی تھی اور میرے شوہر کو لگا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ میں یوں واپس یہاں آ گئی اور کسی کو شک نہ ہونے دیا۔ میری بیوی نے جب بات ختم کی تو مجھے اور میرے گھر والوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ واپس کیسے آ سکتی ہے، لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں اپنا اعتماد کو کھو چکا ہوں اور وہ بس ہمارے ہونے والے بچے کی وجہ سے واپس آئی ہے، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ میرے اس قدر مارنے اور ظالمانہ رویے کے بعد بھی ہمارا بچہ صحیح سلامت تھا۔ سب سوچ کر ہی میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا، اس سے سچے دل سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے لاٹری میں نکلنے والا انعام بھی نہیں چاہیے، ہم اسے کسی غریب میں بانٹ دیں گے اور میں محنت کر کے حلال روزی کماؤں گا۔ اس کے بعد سے میری بیوی نے وہ انعام غریبوں میں بانٹ دیا اور میں نے لالچ سے توبہ کر کے بہت ہی محنت سے کمانا شروع کیا۔ میری بیوی بہت عرصہ تک مجھ سے دور ہی رہی تھی، لیکن جب اللہ نے ہمیں ایک پیاری بیٹی سے نوازا تو میری بیوی کا دل بھی نرم کر دیا۔ میں ویسے بھی اس کا بہت ہی شکر گزار تھا، لیکن اس کے بعد اس کی محبت نے میری دنیا ہی بدل دی تھی۔